بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 142 اور 142 سے 143 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تفسیر: اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ آج کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 142 اور 143 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب و دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔